الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ برکت کرے اور آپ کے اندر یہ لگن اور استعداد پیدا فرما دے کہ آپ اپنے وقت سے پوری طرح استفادہ کریں، اپنے علم کے ازدیاد، اس کی پختگی اور اس کے رسوخ اور تعمیق، اس کے لیے ہر وقت کوشاں رہیں اور انسان اپنے عمل کی اصلاح کرتا رہے، اپنی تربیت کرتا رہے، اپنا محاسبہ کر کے اپنے عملی معیار کو بلند کرے اور عملی کوتاہیوں کو دور کرے۔ یہ انسان کی زندگی کا، بالخصوص طلبۃ العلم کا پوری زندگی کا عمل ہے۔ اس میں کسی وقت بھی توقف اور انقطاع نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اور ہم سب کو اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ معاف بھی فرمائے اور اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ اور اپنی خاص برکت اور مدد کے ساتھ اس کی تلافی بھی فرما دے۔ یہ مقام سورۃ النساء کا ہمارے زیر مطالعہ اور زیر درس ہے۔ آیات 34 اور 35، ان میں ہماری معاشرتی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں، یہ بہت ہی حکمت، رحمت، مصلحت اور عدل اور انصاف کی حامل آیات ہیں، اور انسان کا بھلا اور معاشرے کی بہتری اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی چیز کے اندر ہے کہ انسان اللہ کی ہدایت اور اس کی تعلیم کو خوش دلی سے قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ لیکن شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، انسان کو اس سے برگشتہ کرے، اس سے روکے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ صراط مستقیم سے انسان کو ہٹا دے، اور انسان اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی جلد بازی اور جذباتیت کی وجہ سے اور اپنی کوتاہ نظری اور کم فہمی کی وجہ سے اس راستے کو یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس میں میرا بھلا نہیں ہے، اور انسان وہ راستہ اختیار کر لیتا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بہتر ہوگا، حالانکہ اللہ رب العزت کا بتایا ہوا راستہ ہی بہتر راستہ ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں، دونوں آیات، یہ اس سلسلے کے اندر تکمیلی آیات ہیں۔ ایک دو آیتیں آگے بھی آ رہی ہیں جو معاشرت سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن، معاشرت کے حوالے سے وہ آیت آخر میں آ رہی ہے، اور وراثت کے حوالے سے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، وہ آخر میں آ رہی ہے۔ لیکن ان آیات کے اندر یہ جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، اللہ رب العزت نے اس سلسلے کو تقریباً مکمل فرما دیا ہے۔ تو آیت کریمہ، بسم اللہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قال اللہ تبارک و تعالی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔
واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ یہ 34 نمبر ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ قرآن مجید میں یہ جو آیات کا اختتام ہوتا ہے مقطع، اس کے اندر وہ جو حکم بیان کیا گیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے اللہ رب العزت کی وہ صفت اور اس کا وہ نام ذکر کیا جاتا ہے جس کا اس کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ تو ان اللہ کان علیا کبیرا، اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ان اللہ کانا، اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ علیا کبیرا، بہت ہی عالی مرتبہ اور بہت بڑا۔ علو جو ہے یہ اللہ رب العزت کا علو ذاتی ہے، علو مکان بھی ہے، علو قدر بھی ہے اور علو قہر بھی ہے۔ اللہ رب العزت قہار بھی ہے اور مکان کے لحاظ سے بھی ثم استوى علی العرش، اللہ رب العزت سب سے اوپر ہے، اور قدر و منزلت کے لحاظ سے بھی اللہ بہت ہی بڑا ہے۔ العلی وہو العلی العظیم۔ تو اللہ رب العزت کی عظمت کا یہ تقاضا ہے اور اس کے علو مرتبہ اور اس کے علو قدر اور اس کے علو قہر کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اس کے حکم کو قبول کرے۔ اور اللہ رب العزت کبیرہ، بہت بڑا ہے، تو بڑے کی بات مانی جاتی ہے اور بڑے کا لحاظ کیا جاتا ہے، تو جو اس کا حکم ہے اس کو بڑے کی بات سمجھ کر قبول کرنا چاہیے، اسی میں انسان کی بہتری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں قوامون علی النساء، یہ عورتوں پر قوام ہیں۔ قیم اور قوام دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور قوام علی، قیم علی، اس کے اندر اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اس کی مصالح کی حفاظت کرنے والا، یعنی عورتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مرد، ان کی مصلحتوں کی، ان کے حقوق کا تحفظ کرنے والے ہیں، ان کی حمایت اور ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں اور ان کی ضروریات کے کفیل ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری مردوں کے اوپر ڈالی ہے، اور یہ تکلیفی حکم ہے، تشریفی نہیں ہے۔ یعنی قوامون علی النساء، یہ جو اللہ رب العزت نے مردوں کو برتری عطا فرمائی ہے، یہ تکلیف ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ ان کا ذمہ داری بڑھ گئی، اپنا تو اٹھانا ہی ہے، ساتھ عورتوں کا بھی اٹھانا ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے، ان کی بھی کرنی ہے، اور ان کے حقوق کا بھی تحفظ کرنا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے تکلیف کی ذمہ داری رکھی ہوئی ہے، اور جو اس طرح کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں تکلیفی، ان کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب اللہ رب العزت کی طرف سے آ جائے تو پھر اللہ رب العزت سے مدد، استعانت کرتے ہوئے اور توفیق چاہتے ہوئے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے اندر غنم سے زیادہ غرم کا امکان ہوتا ہے، یعنی انسان کو فائدے کی بجائے ذمہ داری کے اندر کوتاہی کی وجہ سے جواب دہی کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی اس پر اعتراض کرے کہ یہ کیوں ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس ذمہ داری کی جو وجہ ہے یا اس کی جو علت ہے وہ بیان فرمائی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ رب العزت نے
اس وجہ سے یہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فضل اللہ بعضهم علی بعض، ان میں سے کچھ کو دوسروں پر فضیلت دی ہے۔ یہاں بعض سے مراد یعنی رجال اور عورتیں، اللہ رب العزت نے مردوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یہ فضیلت جو ہے دو طرح کی ہے، ایک تو خلقی اور فطری فضیلت ہے اور ایک کسبی فضیلت ہے۔ جو فطری اور خلقت کے ساتھ فضیلت ہے وہ تو اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں مردوں میں رکھی ہیں اور کچھ چیزیں عورتوں میں رکھی ہیں۔ فضیلت کچھ اللہ رب العزت نے مردوں میں رکھی ہے، وہ کیا؟ جسمانی قوت، عقل کی پختگی، اور طبیعت کے اندر صبر اور تجلد، صبر، اپنے آپ پہ ضبط کرنا، تھوڑا جذباتی ہونا، جذبات سے مغلوب نہ ہونا، اور تجلد، مشکل حالات کے اندر مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھنا۔ یہ قوت اللہ رب العزت نے مردوں میں رکھی ہوئی ہے زیادہ، عورتوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے عورتوں کے اندر بھی کچھ فضیلتیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ تو خلقی قوت ہو گئی، اور دینی اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے مردوں کے اندر استعداد اور صلاحیت زیادہ رکھی ہوئی ہے کہ ان کو نبوت عطا فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اور امامت کبریٰ وہ بھی مردوں کے لیے رکھی، نبوت، امامت اور شہادت کی ذمہ داریاں حدود اور قصاص کے اندر یہ بھی مردوں کے اوپر رکھی، جہاد اور جماعتوں کے ساتھ اور جمعے کے ساتھ جانا، یہ دینی چیزیں جو ہیں اللہ رب العزت نے یہ مردوں کے اوپر لازم کی ہوئی ہیں، عورتوں کو ان سے مستثنیٰ کر دی ہے، یہ ان کو سہولت دی ہوئی۔ تو زندگی کے اندر ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، تو اللہ رب العزت نے وراثت میں ان کا حق دگنا رکھا ہوا ہے جو وراثت ملتی ہے۔ شوہر ہے تو اس کا زیادہ حق ہے بیوی کی نسبت میں، بیٹا ہے تو بیٹی کی نسبت میں اس کا حق زیادہ ہے، باپ ہے تو اس کا ماں کی نسبت حق زیادہ ہے بعض حالات کے اندر۔ یہ جو اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے تو یہ اس کی کمال رافت اور اس کے عدل کا مظہر ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے مرد کے اختیار میں رکھی ہوئی ہیں، جیسے نکاح اور انکاح، آگے بڑھنا، پیغام دینا اور نکاح کا حق رکھنا کہ اس کی اجازت ضروری ہے، عورت کی رضامندی ضروری ہوتی ہے اور مرد کا اذن ضروری ہوتا ہے، اور نکاح کرنے کا اختیار اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہوا ہے، اور طلاق بھی اللہ رب العزت نے مرد کے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، طلاق دینے کا بھی اختیار اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہوا ہے۔ اور دینی اعتبار سے بھی مرد کو جمعہ جماعت، نمازوں کی اور حج کی یہ ذمہ داریاں ہیں۔ عورتوں کے لیے حج ہے لیکن اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے، اور جہاد ہے مردوں کے لیے لیکن عورتوں کے لیے جو جہاد ہے وہ حج کی شکل میں ہی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام و مرتبے کے لحاظ سے بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر میں اجازت دیتا کسی کو سجدہ کرنے کی کسی کے لیے تو میں عورت کو اجازت دیتا اور اسے حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ مقام بخشا ہے کہ یہ اس کی تعظیم کرے، اس کا احترام اور تکریم کرے۔ اور اس کے مقابلے میں مما فضل اللہ بعضهم علی بعض، تحمل، تحنن، رافت، رحمت، ترس اور جلدی پگھل جانا، اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو مشقت عورتیں برداشت کرتی ہیں، بچوں کے حمل سے لے کر ان کی ولادت اور پھر ان کے ارضاء اور پھر ان کی حضانت اور ان کی دیکھ بھال اور ان کی تربیت،
یہ اتنا بڑا کام ہے جس کے لیے اتنے زیادہ تحمل اور برداشت کی ضرورت ہے، اور رافت اور شفقت اور اس جذبہ حنان کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو وصیت فرمایا مرد نہیں یہ کام کر سکتے۔ مرد تو بچہ روئے ایک دفعہ کہے گا چپ کر جا، دوسری بار روئے نہ بیٹا نہ رو، تیسری بار روئے چپ نہیں کرتا تو تھپڑ مار دیتا۔ بچہ جو ہے نا وہ یہ برداشت نہیں کرتا، ماں بیچاری جیسے بھی کرتا رہے۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا وہ میرا نواسا وہ رو رہا ہے، تو میں نے کہا بیٹا یہ کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگے ابو اس کو بھی پتہ نہیں یہ کیوں رو رہا ہے، بس ایسے ضد کیے جا رہا ہے، اور وہ برداشت کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ یہ بلا وجہ بلا سبب جو ہے نا ایسی کسی ضد میں آیا ہوا ہے، اور اس کو سنبھال رہی ہے اور اس کو برداشت کر رہی ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہی ایسے ہوتا رہا ہے، تو یہ اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت رکھی ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے انسان کے بچے کے لیے۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے والدین۔ دوسرے بچے جو ہیں وہ تو پہلے دن سے ہی اپنے آپ پر ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا بچہ جو ہے کتنے سال تک یہ محتاج ہوتا ہے اس نگہداشت کا، اور یہ ماں کرتی ہے، یہ مرد نہیں کر سکتا، یہ ماں نہیں کرنا ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ چیز ان میں رکھی ہوئی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے اندر سلیقہ اور تحسین اور تجمیل، یعنی چیز کو اچھا اور خوبصورت بنانا، گھر کو سنوارنا، خود کو سنوارنا، ماحول کو سنوارنا، ہر چیز کے اندر یہ جو حسن اور جمال کا عنصر ہے نا، اور یہ جو ذوق ہے یہ اللہ رب العزت نے ان میں رکھا ہوا ہے۔ ہر چیز کے اندر خوبصورتی پیدا کرتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھا۔ مردوں کو چلی جائے، لیکن عورتیں جو ہیں نا وہ کہتی نہیں اس کو ایسے ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العزت نے بانٹی ہوئی ہیں، اور ان کو بانٹ کر اللہ رب العزت نے اس طرح ایک کو دوسرے کے ساتھ مکمل کر دیا ہے کہ اس معاشرے کے اندر اکتمال آ جاتا ہے، حسن آ جاتا ہے، اعتدال آ جاتا ہے، توازن آ جاتا ہے، اور یہ معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی عطا اور خلقی اور فطری چیز ہے وہ تو ایک دوسرے کی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ باقی جو شرعی تکالیف ہیں، اوامر ہیں، وہ اللہ رب العزت نے مشترک دیے ہیں، وہ سب کے لیے ہیں۔ نماز کی پابندی ہے، تعلق باللہ ہے، ذکر ہے، عبادت ہے، انفاق ہے، جو کچھ انسان کے پاس ہے، اور جو انسان کا میدان عمل ہے اس میدان عمل کے اندر اگر انسان نیت کر لے تو یہ ساری چیزیں عبادت بن جاتی ہیں۔ عورتوں کی ذمہ داری کو پورا کرنا، اپنی پاک بازی اور اپنے شریک زندگی کی پاک بازی کے لیے دونوں کا اکٹھے ہونا، اور اس کو خوش کرنے کے لیے انسان اس کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ لقمہ جو تو بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے یہ بھی تیرا صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اپنی جان پر خرچ کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، بیوی پر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اولاد پر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ نیت سے یہ عمل جو ہے سارا عبادت بن جاتا ہے اور بوجھ نہیں رہتا۔ اور خاتون جو ہے اگر گھر کے اندر مرد کی فرما برداری کرتی ہے اور اس کی راحت رسانی کا اہتمام کرتی ہے، اور بچوں کی جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے اس پر ڈالی ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داری سمجھ کر اللہ کی اس ذمہ داری کے اوپر جو اللہ نے ڈالی ہے راضی ہو کر اس کو ادا کرے تو یہ عبادت بن جاتی ہے، یہ بوجھ نہیں بنتا۔ اور پھر جب انسان کے اندر یہ جو شرعی تکالیف ہیں ان کے اوپر رضا اور جو قدری اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکالیف آ جاتی ہیں، حالات آ جاتے ہیں، ان کے اوپر انسان کی زندگی میں رضا آ جائے تو انسان کی زندگی بڑی پرسکون بن جاتی، شکوے شکایتیں ختم ہی ہو جاتی۔ تو شریعت جو ہے نا وہ انسان کی اس طرح کی تربیت کرتی ہے کہ انسان روحانی طور پر، ایمانی طور پر، اخلاقی طور پر ایسا بن جائے کہ انسان کے لیے یہ زندگی کے سارے مرحلے جو ہیں نا یہ رضا والے، صبر والے، تسلیم والے، شکر والے بن جائیں، اور اس سے انسان کی ایسی ترقی اور تربیت ہو اور اس طرح انسان کا مقام اونچا ہو کہ یہ انسان حیوانی سطح سے اونچا ہو کر انسانی سطح پر آ جائے، اور انسانی سطح سے اونچا ہو کر ملکوتی سطح پہ آ جائے، اور ملکوتی سطح سے بھی اونچا ہو کر ربانی سطح پہ آ جائے، یعنی اللہ رب العزت کی صفات کا عکس اس کے اندر منتقل ہو جائے۔ جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں نا ان کا انسان کے اوپر اثر آ جائے۔ اللہ رب العزت ستیر ہے،
انسان بھی ستیر ہو، اللہ رب العزت کریم ہے، انسان بھی کریم ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، انسان بھی معاف کرنے والا ہو، اللہ رحم کرنے والا ہے، انسان بھی رحم کرنے والا ہو، اللہ دینے والا ہے، انسان بھی دینے والا ہو، اللہ رب العزت بھی صبر کرنے والے ہیں، ما احد اصبر علی یسمعہ من اللہ، انسان بھی صبر کرنے والا ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت کی کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسانوں کے اندر یہ ہونی چاہیے، انسان ان سے متصف ہو۔ اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، اور یہ جو مقام ہے اور یہ جو درجہ ہے یہ انسان کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ یہ اللہ کا قرب، یہ اللہ کے ساتھ محبت کرے اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے، اور پھر اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کی محبت تقرب بالفرائض اور تقرب بالنوافل کے ساتھ اس طرح کی محبت ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پھر اس کو یہ انعام ملتا ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا۔ اللہ اکبر، یہ انسان کا مقام بن جائے، یہ انسان کی عظمت ہے۔ تو یہ دین، یہ شریعت، یہ تکالیف جو ہیں یہ انسان کو اس ترقی کے لیے دی گئی ہیں۔ اور یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور یہ جو رفعت ہے مقام و مرتبے کی، اخلاق کی، اعمال کی، سوچ کی، عمل کی، فکر کی، کوشش کی اور بلند نظری کی، اونچے ہدف کی، یہ جو رفعت ہے انسان کی، اور یہ جو رفعت اور اس کی بلندی ہے اور اس کی سرفرازی ہے اور اس کا اونچائی کی طرف سفر کرنا ہے، یہ جاری رہتا ہے، اور انسان اسی سفر میں آگے بڑھتے بڑھتے جنت میں پہنچے گا اور جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچے گا، اور پھر اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کی ایسی اللہ اکبر قربت ہو جائے گی کہ اللہ سے ملاقاتیں بھی ہوں گی، اللہ کا دیدار بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت سے انسان جو ہے نا اس طرح مل جائے گا جا کر۔ خالق ہے، انسان مخلوق ہے، رہے گا مخلوق ہی، لیکن اللہ رب العزت کے انسان بہت ہی قریب ہو جائے گا، اللہ سے باتیں بھی کرے گا۔ باتیں تو خیر یہاں بھی ہم کرتے ہیں اور اللہ سنتا ہے، لیکن ہم اس کا جواب نہیں سنتے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے جواب دیتے ہیں، لیکن ہم سنتے نہیں ہیں، لیکن وہاں تو اللہ سے براہ راست سامنے باتیں ہوں گی۔ تو یہ کتنا بڑا مقام ہے جو انسان کو ملنے والا ہے۔ یہ اسی طرح ملے گا جب انسان ان اخلاقی اور شرعی اور ان اعتقادی احکام کے اوپر اور تعلیمات کے اوپر عمل کرے گا۔ یہ چیز ہمارے اندر بھی آنی چاہیے، اور ہماری وجہ سے لوگوں میں بھی یہ چیز منتقل ہونی چاہیے۔ یہ ہے کونوا ربانیین، کہ انسان ربانی بن جائے، انسان اپنی بھی تربیت کرنے والا، دوسروں کی بھی تربیت کرنے والا۔ تو یہ مقام جو ہے بڑا ہی اہم مقام ہے قرآن مجید کا، جس کے اوپر ہماری جو معاشرت ہے یہ کھڑی ہے۔ تو یہ تھی وہ اوصاف جن کی طرف اشارہ کیا جو وہبی اور اللہ رب العزت کے تخلیقی ہیں، اور کچھ کسبی ہیں۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کمانا، خرچ کرنا، ذمہ داریاں پوری کرنا، یہ کسبی چیز ہے، یہ کسبی چیز ہے۔ اور اس میں بیوی بھی انسان کی مددگار بن سکتی ہے، کوئی گھریلو کام کر لے، یا کوئی تعلیمی یا کوئی تربیتی یا کوئی معالجاتی اس طرح کا کام کر لے جس میں عورتوں کے ساتھ تعلق ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ وہ بڑی صناع تھی، دستکاری کا ان کو مہارت تھی، کچھ چیزیں بنو لیتی تھی اور بیچ لیتی تھی اور صدقہ خیرات کرتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے جلدی مجھ کو آ کے ملنے والی دنیا سے جانے کے بعد اطول یدن، تو وہ ظاہر کے اوپر محمول کر کے ہاتھ میں اپنے لگی کہ کون پہلے جا کے اللہ کے رسول کو ملے گی۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ حضرت زینب تھی جو صدقہ خیرات بہت کرتی تھی، اس لیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیزیں بنا کے بیچ لیا کرتی تھی۔ تو ان چیزوں میں اگر عورت جو ہے وہ مرد کے ساتھ معاون بن جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ہے، ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات، یہ تو ہے اللہ رب العزت کی تخلیق اور اللہ رب العزت کی تقسیم اور اللہ رب العزت کی تدبیر اور تنظیم، اللہ نے ایسے کیا ہوا ہے۔ تو اب اس کو قبول کر لینا رضامندی کے ساتھ، تسلیم و رضا کے ساتھ، اور انتہائی خوشی
طیب خاطر کے ساتھ اس کو قبول کر لینا. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو جو نیک ہوتی ہیں صالحہ، صلاح جو ہے یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی جو مرض یا فساد کا باعث بننے والی چیز ہے اس سے سلیم ہو. صالح یعنی اس میں فساد اور شر کا کوئی پہلو نہ ہو، خیر کے ساتھ متصف ہو. وہ جسمانی اعتبار سے، فکری اعتبار سے اور عملی اعتبار سے صلاح، انسان کا ٹھیک ہونا، تمام مفسدات سے بھی بچا ہوا ہو اور شرور اور جو بھی کوئی اس طرح کے عوارض ہوتے ہیں ان سے بچا ہوا ہو. فالصالحات قانتات، نیکوکار جو ہوتی ہیں عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں ٹھیک ٹھیک چلنے والی، قانتات فرما بردار ہوتی ہیں، اللہ کی بھی فرما بردار، اور جس کی فرما برداری کی اللہ رب العزت نے تعلیم دی ہے، فرض کیا ہے، اس کی بھی فرما بردار ہوتی ہے. خاص طور پر شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ. حافظات حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں ان چیزوں کی جن کی حفاظت اللہ رب العزت نے ان پر لازم کی ہے. اپنی عفت و عصمت کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، اپنے حیا اور اپنے وقار کی حفاظت، اور اپنے احتشام اور اپنے جو اس کا اللہ رب العزت نے مقام بنایا ہوا ہے بحیثیت ایک پاک باز خاتون کے، اس کی حفاظت کرنے والی ہیں. اور خاوند کے مال کی حفاظت، اس کے گھر کی حفاظت، اس کی اولاد کی حفاظت اور اس کے رازوں کی حفاظت. جو راز ہے خاوند کا اس کی بھی حفاظت کرتی ہیں، اسے کھولتی نہیں ہے. میاں بیوی کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی نشر نہیں کرنا. اور جو گھر کے کمزوریاں ہوتی ہیں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کمزوری تو ہوتی ہے، ان کی چیزوں کی حفاظت کرتی ہے، ان کو اچھال کے ادھر ادھر نشر نہیں کرتی. حافظات للغیب، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرنے والی ہیں. للغیب، جو غیبی چیزیں ہیں ان کی بھی حفاظت کرتی ہیں. اور للغیب کا معنی یہ ہے حافظات، یعنی جو لوگوں سے چیزیں چھپی ہوئی ہیں، میاں بیوی کے اسرار، میاں بیوی کے معاملات، ان کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے تک ہی رکھتی ہیں، ادھر ادھر نشر نہیں کرتی. مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں، اولاد کی بھی حفاظت کرتی ہیں. بما حفظ اللہ. بما حفظ اللہ کا معنی کیا ہے؟ یہ اس کا معنی ہے کہ بما حفظ اللہ اس وجہ سے کہ جو اللہ نے حفاظت کی. بما حفظ اللہ اس وجہ سے کہ جو اللہ رب العزت نے حفاظت کی. بحفظ اللہ، بما ما جو ہے یہ اگر اپنا مصدریہ ہو تو معنی یہ ہوگا بما حفظ اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے حفاظت کی. اللہ رب العزت نے عورتوں کی حفاظت کی، انہیں ماں باپ کی آغوش دی، پھر انہیں شوہر کا ساتھ دیا، پھر ایسی تعلیمات دی جس میں ان کا تحفظ ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا ہے. تو اب انہیں جن چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے سونپی ہے وہ پوری کرنی چاہیے. تو اللہ رب العزت نے جو ان کے حقوق کا تحفظ کیا ہے اور ان کی زندگی کے معاملات کے اندر اللہ نے ان کے تحفظ کا انتظام کیا ہے، اس وجہ سے ان کو ان کی حفاظت کرنی چاہیے. حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن. تو یہ اللہ رب العزت نے بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتائی. فرمایا بہترین عورت وہ ہوتی ہے اذا نظرت الیہا سرت کا وَإِنْ أَمَرْتَهَا اطاعت کا اذا غبت عنها حافظت کا فی مالها و فضلها و نفسها. اور بہتر عورت وہ ہوتی ہے التی تسرہ اذا نظر، مسکرا کے ملے اور خوش دلی سے ملے. ہر وقت ابوسن کم تریرہ بن کے رہنا مرد کا یا عورت کا نہیں، تبسم کے ساتھ مرد بھی ملے عورت بھی ملے ایک دوسرے کو اور بات بھی مانے. اور مرد کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے جذبات کا لحاظ کرے اور اس کی اس چیز کا بھی لحاظ کرے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ خلقنا من ضلع، ان کے اندر کجی ہوتی ہے، فطری طور پر ٹیڑھا پن ہوتا ہے، تھوڑی سی مخالفت کا جذبہ ہوتا ہے، تو وہ ساتھ ساتھ ہی بندے نے لے کے چلنا ہوتا ہے، پیار اور محبت کے ساتھ، نرمی اور تلطف کے ساتھ۔ اور اگر آدمی یہ چاہے کہ میں سیدھا کر لوں تو پھر سیدھا کرتے کرتے آدمی توڑ ہی بیٹھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوری ہو جاتی ہے، دل ایک دوسرے سے بگڑ جاتے ہیں اور رشتہ جو ہے وہ قائم نہیں رہتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشرت ہے امہات المومنین ازواج مطہرات کے ساتھ، وہ نمونہ اور اسوہ ہے پوری انسانیت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی لحاظ کرتے تھے، جیسے وہ حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں لیٹی ہوئی تھی کپڑا لے کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ آہستہ سے کھولا اور آہستہ سے بند کیا اور پھر نکل گئے۔ تو اب گھر میں بندہ آئے تو انسان جو ہے نا وہ افراتفری ڈال دے، نہیں، جذبات کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اور وہ بیچاری بچوں کے ساتھ، گھر کے کاموں کے ساتھ تھکی ہوئی ہے، تو یہ آئے اور یہ کہے کہ اب میرے لیے وہ سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، نہیں، اس کو بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ جو بچوں کی ذمہ داری ہے وہ اس کی وجہ سے کئی دفعہ آزردہ بھی ہوتی ہے، کئی دفعہ تھکی ہوئی بھی ہوتی ہے، تو انسان ان چیزوں کا لحاظ کرے۔ اور اصل چیز یہی ہے کہ انسان کے اندر سماحت ہونی چاہیے۔ ایُّ الایمان خیر، سب سے بہتر ایمان کون سا ہے؟ الصبر والسماح، صبر اور سماحت، یہ انسان کا وصف ہونا چاہیے۔ جو چیز نہیں ملی صبر کر لے، اور چیز کے لینے کے لیے سماحت ہو، یعنی اچھے طریقے سے مل جائے، مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو تب بھی کوئی بات نہیں۔ یہ اگر انسان کا وصف بن جائے نا تو زندگی کے اندر بڑی خوشگواری آ جاتی ہے، صبر و سماحت کے ساتھ، اور یہ ایمانی صفت ہے، بلکہ اس کو ایمان ہی قرار دیا گیا۔ اور اگر یہ جو ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے عورتوں کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، عورتیں ان کو پوری کرتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بالها فلیدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ اس کے لیے معاملہ بڑا آسان ہے، نماز کی پابندی، روزے رکھ لے، اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے، شوہر کی فرما برداری کرے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو باقی نشوز اور اختلاف، اس کے سلسلے میں جو تعلیمات ہیں یہ اگلے حصے میں ہیں۔ اب یہاں رکتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ سبحان اللہ۔